سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا۔ اور یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سامعین اکرام، عوام اہل سنت، سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ابھی کافی کچھ عرصہ پہلے ایک ریکارڈنگ، ایک ویڈیو جس کی ایک دیوبند کے مناظر صاحب ہیں، مفتی سعدون نجیب کر کے، جو کہ بہار کے رہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو چترویدی بھی بتاتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو آج کل بڑے زور و شوروں سے چل رہی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے رام کرشن کو ہم ولی مانتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے، اور رام اور کرشن کو اگر کوئی ولی نہیں کہتا ہے تو بے ادب مسلمان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، قرآن کریم فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اسلام ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو عزیز بھی اگر کوئی بندے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اپنے مذہب اسلام پر چلنے والے بندے ہوں گے۔ اور ولی کی جہاں شرطیں ہیں وہاں پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو ہے ولی جو ہے مومن کامل ہوگا۔ تو سامعین اکرام کہ کافی جب وائرل ہونے کی، ان کی ریکارڈنگ وائرل ہونے کے بعد میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے دو اپنی جماعت کے بڑے مفتی، جن کا نام ایک کا مفتی امجد قاسمی کر کے ہے، گورکھپور کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور دوسرے یہ خود ہیں جن کا یہ معاملہ ہے۔ سامعین اکرام، ریکارڈنگ سننے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک کہنا چاہوں گا کہ پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ یہ دلیل کیا بناتے ہیں، دلیل تو بعد میں بتائی جائے گی، دلیل تو انشاءاللہ بعد میں دی جائے گی کہ ولی ہیں کہ نہیں ہے وہ۔ آئیے سب سے پہلے مفتی دیوبند کے مفتی، میں مفتی نہیں کہتا، بس صرف اس نیت سے کہہ رہا ہوں تاکہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ کس کی بات چل رہی ہے، کسی عام کی نہیں بات چل رہی ہے، عوام میں سے نہیں، ایک مفتی کی بات چل رہی ہے ان کی نظر میں۔ تو ان کے مفتی سعدون نجیب صاحب کی یہ ریکارڈنگ، وہ ویڈیو سماعت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو آگے کریں گے۔ لیجیے مفتی سعدون نجیب صاحب کی پہلے ویڈیو کو سماعت کریں، انشاءاللہ اس کے آگے بعد کال ریکارڈنگ آگے سماعت کریں۔ اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام کو اور کرشن کو ہم ولی مانتے ہیں، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ رام کا جب نام آ جائے تو ادب سے لینا ہے، کرشن کا جب نام آئے تو ادب سے لینا ہے۔ اگر رام کا نام ادب سے نہیں لیا، کرشن کا نام ادب سے نہیں لیا، جبکہ یہ ولی ہیں، تو یہ بے ادب مسلمان ہیں۔ سامعین اکرام، میں میرے بھولے سنی بھائیوں، دیکھا آپ نے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی جو ہے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے خلاف سنی مولوی بولتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، ہم ہر کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، ہم تو اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف بولتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مدینے کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مکہ کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اجمیر کا کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرے آقا سے محبت کرنے والا کون ہے۔ اگر میرے آقا سے محبت کرنے والا حبس کا رہنے والا بلال ہے تو ہم اس کو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر سرکار سے عداوت رکھنے والا مکے کا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی جوتوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ سامعین اکرام،
ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آئیے آپ دیوبند کے مفتی سعد النجیب صاحب کا دعویٰ آپ نے سن لیا، آئیے اس دعوے پہ اب دلیل سنتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور سماعت کریں یہ اس میں کہہ کر اور کتنی بار فون کٹ کر کے بھاگے ہیں اور اپنے دعوے سے کتنی ادھر ادھر بھاگے ہیں، بعد میں پھر دوسرے مفتی نے کیا کہا ہے ان کے وہ تو بعد میں سنائیں گے۔ آئیے پہلے مفتی سعد النجیب صاحب کی بات آپ کو سناتے ہیں، دیکھیے یہ کتنے احمق لوگ ہیں، خود اپنے کانوں سے سماعت کریں، ان کا دعویٰ آپ نے پیچھے سن لیا کہ ولی ہے، ولی کہا، اب یہ اس کو گھماتے کیسے ہیں وہ خود سماعت کریں۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ ارے مفتی سعد النجیب صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں بتائیے۔ ارے وہ ایک مسائل میں رجوع کیا تھا آپ کی طرف مفتی صاحب، تو میں نے سوچا پوچھ لوں آپ سے کچھ۔ ہاں فرصت سے ہیں آپ 2-4-10 منٹ؟ ہاں بولیے۔ کس جگہ سے ہیں مفتی صاحب آپ؟ دیہات پورنیہ۔ اچھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ ولایت کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کیا؟ جیسے آج کے ٹائم پہ جو دیکھو وہ اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے کہ ہم ولی ہیں، تو کیا ولایت کی کچھ شرطیں، ولی کے لیے کچھ شرطیں بھی ہونا ضروری ہے؟ جیسے کہ کیا فاسق و فاجر بھی ولی ہو سکتا ہے یا مومن ولی ہوتا ہے؟ آپ تو خود پڑھے لکھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں۔ نہیں تو آپ کو پڑھے لکھے ہونے کے معاملے کے باوجود بھی رجوع کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے؟ نہیں، آپ تو زیادہ قابل آدمی نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے انداز سے پتہ خود ہی چل رہا ہے۔ نہیں تو یہ تو چلو مطلب آپ سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ مناظرہ کرنے کے لیے آپ نہیں، میں سوال ہی کرنے، میں آپ سے سوال ہی، میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کئی بار فون کر رکھا آپ کو، ابھی کافی دیر سے 2-4-5 بار لگایا تھا۔ دیکھیے آپ جیسے قابل لوگوں کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ نہیں، جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ گالی گلوچ یا یہ سب معاملہ نہیں رہتا، بات اگر سنجیدگی سے ہوتی ہے تو تھوڑا مطلب سیکھنے کو ایک دوسرے سے ملتا ہے تو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں تو آپ کی میں ایک تقریر سن رہا تھا ابھی، میں آپ کو مان رہا ہوں کہ آپ قابل آدمی ہیں۔ نہیں مت مفتی صاحب یہی منوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب سنیے میری بات یار، یہ تو مفتی صاحب آپ کو علم غیب ہو گیا کیا؟ جو آپ میری طرف سے اتنی بدگمانی کر رہے ہیں، آپ کو علم غیب ہوا کیا؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں قابل ہوں؟ قابل ہیں آپ؟ نہیں، آپ کو کیسے پتا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں؟ ہاں مناظرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ دلیل دیجئے اس کی۔ انسان کو پتا ہو جاتا ہے نا۔ نہیں، آپ کو علم غیب ہوا، آپ کے پاس کیا جبریل امین آئے؟ یہی تو معاذ اللہ، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ قابل آدمی نہیں، آپ اس کی دلیل دیجئے، آپ کو کیسے پتا چلا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں؟ بھائی کام دھندا کیجئے نا آپ لوگ، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے جال میں صیاد پھنس گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، یہ آپ نے سنا انہوں نے سلام کرا، گویا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے اوپری زبان سے چاہیں کچھ بولیں، لیکن یہ جانتے ہیں سنی پکا مسلمان ہے، بریلوی سنی بریلوی پکا مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، انہوں نے کیا کیا، الٹی سیدھی باتیں کریں، گویا کہ ان کو علم غیب ہو گیا، یہ جان گئے کہ ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں، یعنی کہ بریلویوں کی پھٹکار، بریلویوں کی مار، اور خاص کر بالکل حشمتیوں کی مار ان کے اوپر پڑی ہے سرکار شیر سنت اعلیٰ حضرت کے کرم سے، کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ہماری دھنائی ہونے والی ہے، اب راستہ تلاش کر لیا جائے بھاگنے کا۔ یہ دیکھیے بھاگ گئے۔ اب انہوں نے کیا کرا، بھاگنے کے بعد انہوں نے جو ہے فون جو ہے میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا، گویا کہ ہم اگر کہہ دیں کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے تو یہ فتوی لگاتے ہیں، انہیں غائب ہو گیا کہ ہم مناظرہ کرنے آئے۔ بہرحال اب دوسری بات، میں ان سے رجوع کرنے کے، جیسے آپ سنیں گے آگے، اور پیچھے میں نے یہ بھی کہا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، رجوع کرنے آپ سے کسی مسئلے میں رجوع کیا ہے معلومات کرنے کے لیے، وہ تو گویا کہ ان سے کیا ہم رجوع کریں گے جن کے اپنے معاملے خود خراب ہو۔ ان کا تو معاملہ یہ ہے، من شک فی کفر بھی ودا بھی فقط کفر۔ فقط میں نے اس لیے جو ہے یہ کہا تھا کہ یہ فون پہ رک سکیں، تھوڑی دیر ان سے بات ہو سکے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد انہوں نے نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا، اور اب یہ آپ دوبارہ جو میں نے دوسرے نمبر سے اپنے دوست کے ذریعے سے بات کی، اس میں دیکھیے یہ انہوں نے اپنے دعوے پر جو رام اور کرشن کو ولی کہا ہے، اس دعوے پر دیکھیے بچوں والی دلیلیں دی ہیں۔ اس دلیل پہ میں نے کیا جواب دیا، کچھ سوالات کیے، وہ سوالات کا جواب نہ دے پائے اور بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ سامعین اکرام، ان کے بچوں والے، ان کے دعوے پر بچوں والی دلیل ملاحظہ کریں۔ ہیلو، ہاں ہیلو،
मोती साहब आपने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने तो आपसे गलत बात भी नहीं करी कुछ। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी वीडियो में एक मैं सुन रहा था, उसमें आपने ये कहा है कि राम कृष्ण को जो है वली हम मानते हैं, हमारी किताबों में है। अच्छा, तो मुझे ये जानना है क्या मतलब जो है गैर मोमिन भी वली हो जाता है? तो शरय बिल्कुल एकदम नस्से कतई से दलील है आपके पास? आपका कहना बिल्कुल सही है जी। गैर मोमिन वली नहीं हो सकता है, आपका कहना बिल्कुल सही है। जी जी हाँ, अरे हम लोग भी किसी की बात को नकल किए हैं, हम अपनी बात नहीं बोले हैं। नहीं, आपने किसकी बात नकल की? आपने तो भरे मजमे में जलसे में आपने कहा है ना वो तो। हाँ, मैंने कहा है, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने कहा है। तो देखिए आप मुफ्ती, आपका कहना बिल्कुल सही है जी। अगर आप इसको साबित कर देते हैं कि राम काफिर है, किस किताब में आपने पढ़ा है, कृष्ण काफिर है, किस किताब में आप पढ़ा है, तो आपकी बात और पक्की हो जाएगी ना। नहीं तो ये कानून कुरान का है जो आपने, यानी कुरान में जिसको काफिर नहीं कहा गया वो आपकी नजर में पक्का वली है, आपने वो दलील चाहिए ना। नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको, आप जो कह रहे हैं ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है सर आंखों पर। क्योंकि आप सवाल मुझसे करने के बजाय आपको तो जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि मुफ्ती आप है, मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ, मैं जवाब दूंगा ना, आपकी बात मुकम्मल ऐसे थोड़ा हो जाएगी तो मैं जवाब दूंगा और बात मुकम्मल हो जाएगी। जी जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से आप सुनिए पहले। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने किसी किताब में पढ़ा है कि राम काफिर है। अच्छा, अगर तो आप ये दलील आपकी और दीगर मुफ्ती है जो देवबंदी वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम वली नहीं मानते। पहले सुन लीजिए। मुफ्ती अमजद कासमी से अभी मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं ऐसा जो भी कहता है वो गलत है। कौन कासमी? मुफ्ती अमजद कासमी साहब, गोरखपुर वाले। अरे भाई, आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, तो नहीं आप अगर बताएं बोलेंगे हम नंबर दे देता हूँ मैं आपको, बात कर लीजिए आप उनसे। नहीं, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि और आपने उसमें ये भी कहा कि अगर जो कोई अदब से नाम नहीं लेता तो वो बेअदब मुसलमान है, उसमें आपने ये भी कहा है। हाँ सही है, ये तो सही है। तो मतलब चूंकि अब एक बात बताए, आपने वली कहा है, दलील हमसे मानेंगे कि अगर काफिर नहीं तो ऐसे तो मुफ्ती नजीब साहब एक बात होता है, ऐसे तो बहुत सारे मामलात में बिल्कुल जिस चीज में अगर नाम नहीं होगा तो फिर हम आप जैसे आप लोग बात कहते हैं कि जो है, सुनिए मेरी बात मुफ्ती साहब, आप कहते हैं जुलूस मोहम्मदी गलत निकालते हो, तो आप कुरान कहीं दिखाइए जहाँ पे जुलूस मोहम्मदी लिखा हो कि मत निकालिए। नहीं, मैं मुद्दा आपका ये है कि आपने कहा नहीं, मुद्दा में आपने जो सवाल करा बस वही सवाल उसी तरीके से मैं चल गया उसी रास्ते पर, चूंकि आप मुफ्ती होके होने के बावजूद आप गलत रास्ता आपने इख्तियार किया। नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इसको साबित कर दीजिए, किसी भी मुफ्ती से पूछ करके आप ये साबित कर दीजिए कि राम का कुफ्र साबित है, काफिर है, और कृष्ण काफिर है, मसला मुद्दा ही खत्म हो जाता है। तो आप मोमिन नहीं साबित कर पाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने उनको वली बताया है, तो जो मतलब मेरे ऊपर डालेंगे कि पहले उनका कुफ्र साबित करो। हाँ, ये मतलब कानून कहाँ से आपने बनाया? आप लाइए ना मेरे पास। नहीं, आप इस पहले कानून बताइए, आप हमें कानून बताइए आप पहले। आप कहाँ से लाए कानून? आप कहाँ से लाए? हमने कानून नहीं लाए, हमने आपकी वीडियो सुनी, हम आपसे जवाब में एक मही नहीं तमाम उम्मत दौरे हाजिर में जो आपकी सुन रही है, कुछ बहुत सारे देवबंदी हजरात भी इस बात को जानना चाह रहे हैं। अरे भाई, देवबंदी का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, वो आपकी बात पूरे हिंदुस्तान का मसला है। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, आप एतराज करते हो, तो हम भी तो ऐसे कह सकते हैं, कहाँ पे लिखा जुलूस मोहम्मदी ना निकालो, दिखाओ ना। अरे अल्लाह के बंदे, आप इतना तो अपना कानून ही के हवाले से तो बताओ। नहीं तो आप ये तो आपने कहा है ना कि वो वली आप मानते हैं, तो वली आप मानते हैं, ऐसी हवा में मानने लग जाएंगे कुछ दलील अपना कानून ही बताओ ना, हम आपकी बात मानेंगे सर आंखों पर, हम तो पहले कहते। अरे मैं अपना कानून, मुफ्ती साहब कैसी बात, मुफ्ती आप हो, कानून हम बताएंगे आप। अच्छा आप ही बता दीजिए, आपने जो सवाल पर मुझसे सवाल आपने जो करा है वो कानून कहाँ का है? इनाम दूंगा अगर नहीं, इनाम आप अपने पास रखिए, आपको ज्यादा जरूरत है, मुझे आप इनाम मत दीजिए यहाँ पर। आप संजीदगी से थोड़ा, आप क्योंकि मुफ्ती हैं, एक जिम्मेदार है, साबित है, देखा सुनिए आप एक जिम्मेदार है, तो फिर आपके जितने मुफ्ती हैं वो तो आपसे अलग क्यों जा रहा है? और आप 99 जलाओगे फिर भी साबित नहीं कर पाओगे। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से तो जो आपने जो कानून बनाया है, ये कानून कहाँ से शरीयत ने दिया, मुझे आप वो बता दीजिए कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ। इसलिए कि अगर आप किसी को मुसलमान कह दोगे तो आपको बताना भी तो पड़ेगा, साबित कहीं तो कुरान सुन्नत से तो कहीं तो दिखाओगे।
آپ खाली ऐसे ही काम मुफ्ती साहब फोन कट करके भाग जाने से काम थोड़ी नहीं चलता है। आप एक जिम्मेदार हो, आप एक जिम्मेदार हो, आप मुफ्ती। अब आपने वीडियो आपकी वायरल हुई कि राम और कृष्ण वली है, और दलील आप हमसे ले रहे हैं कि हम उनका कुफ्र साबित करें। ऐसे तो हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, तो आप हमसे सवाल का हम भी तो आपसे कह सकते हैं कि जुलूस मोहम्मदी कहाँ पे लिखा है कि ना निकालो। ऐसे आप मीलाद पर एतराज करते हैं तो हम भी कहते हैं कि कुरान सुन्नत में कहाँ लिखा है कि मीलाद ना मनाओ है। हम कहते हैं कि जो है अल्लाह के जो है वलियों से मांग सकते हैं, तो हम भी आप कैसे दिखाओ, हम ये सब दलीलें देते हैं जब आप तो हमारी दलीलों को नहीं मानते हो। और आपके गले में जब छजूंदर आपकी अटका, आपके खुद मुफ्ती देवबंद गए, वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, वो आप पर फतवे दे रहे हैं। एक तो नंबर आप ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मेरा आपने, अब फोन कट करके सामीन इकराम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये खबीस कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सामीन इकराम, देखा आपने इनकी बौखलाहट का आलम, दलील देखी बच्चों वाली। आए मेरे सुन्नी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे। इससे ज़्यादा और क्या सबूत दिया जाएगा अब इनका इल्म भी आपने जान लिया, इनकी औकात भी आपने देख ली। अब मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि अगर हलाली है तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ क़यामत तक का, जब तक इसकी उम्र है, जब तक इसको चैलेंज, इसकी पूरी ज़ुर्रियत को मेरा चैलेंज है खुला हुआ। इसकी पूरी जमात ये साबित कर दे जिसकी कि वाकई में जिसको इसने राम वो जो है वली होने का दावा किया, अगर वो वली हैं, कहीं से एक अहले सुन्नत के किसी मोतबर आलिम से कुरान सुन्नत से साबित कर दे तो ज़िंदगी भर की इसकी ग़ुलामी। अगर ये नहीं साबित कर सकता तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे खबीसों से अल्लाह हमको बचने और उनके ऐसे लोगों के बयानात सुनने से महफूज फरमाए। सामीन इकराम, सुना आपने। अब अगर ये कोई देवबंदी आपसे दलील मांगता है ये कि जश्न ईद मिलादुन्नबी आप मनाते हो, इसकी दलील कहाँ है? जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, इसकी दलील कहाँ है? मीलाद मनाते हो, इसकी दलील कहाँ है? सलावत इस्लाम पढ़ते हो, इसकी दलील कहाँ है? तो इनसे सीधे सीधे कहिए इनकी मुफ्ती के ही रास्ते पर चलिए, इसी रास्ते पर इनका कानून इन्हीं के मुंह पर मारिए, और इनसे कहिए कि जो है ये कहाँ पे है, कहाँ लिखा है कि सलातो सलाम ना पढ़ो। अगर लिखा हो तो हमें बता दो। ये कहाँ पे लिखा है कि जुलूस मोहम्मदी ना निकालो? ये कुरान सुन्नत में कहीं लिखा हो कि जो है सलातो सलाम ना पढ़ो, अंगूठे ना चूमो, ठीक है, जुलूस मोहम्मदी ना करो, मीलाद ना मनाओ, 11वीं का जुलूस ना निकालो, कहीं लिखा हो तो बताओ। समझे सामीन इकराम? तो फिर ये कहेंगे कि आप उल्टी सीधी दलील दे रहे हो, तो आप दे सकते हो तो हम नहीं। सामीन इकराम, आइए अब मुफ्ती अमजद कासमी साहब से जो बात थी वो समाप्त करिए। देखिए अब उनके इल्म का भी अल्लाह महफूज फरमाए इनसे, ये पता नहीं कैसे मुफ्ती देवबंद में पढ़ा दिए जाते हैं। इनका इल्म देखिए ये क्या कह रहे हैं। इनसे आइए इनकी कोल डिबेट, इनसे जो बात हुई इसी मसले पर, वो क्या कहते हैं, इनकी बात समाप्त करें। हेलो जी, मुफ्ती अमजद कासमी साहब से बात हो रही है जी एक मसाइल में आपसे रुजू किया है मैंने। जी फरमाइए। तो चूंकि आप मुफ्ती हैं तो फिर मुफ्ती से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता जिससे मसाइल में रुजू किया जाए। जी मुझे जानना था कि आप किस जिले से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ, यूपी से। जी जी जी, आप किस जगह से हैं मुफ्ती साहब? मैं गोरखपुर के पास से हूँ। अच्छा, गोरखपुर के पास है। मुझे ये पता करना था विलायत की शर्तें क्या होती हैं, क्योंकि दौरे हाजिर में जिसको देखो तो विलायत का नशा सवार है। तो मतलब विलायत की सबसे अहम शर्त क्या, मतलब कि क्या गैर मोमिन या जैसे कि फासिक व फाजिर, क्या वैसा कोई वली हो सकता है या उसको कोई माने? तो इस मामले में थोड़ा बता देते आप बराए करम। क्या बताऊँ मैं इस सिलसिले में, मैं जो इसी से बोला हूँ, क्या बताऊँ? जी नहीं, चूंकि आप मुफ्ती हैं तो जाहिर सी बात है आपसे बेहतर। ये तो विलायत का मसला है ना। जी जी, ये तो मसला विलायत का है। जो विलायत के ज्यादा मुस्तहिकीन है या विलायत क्या देते हैं उनसे पता किया जाए इस सिलसिले में। नहीं, मतलब शर्तें भी तो देने, देखो वली तो अल्लाह ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। जी हाँ, तो अल्लाह बिना रब की अता से तो कोई नहीं बन सकता ना। हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो मतलब ये पूछना है कि क्या गैर मोमिन भी हो सकता है? क्या ये वली हो सकता है, ये पूछना मतलब कि क्या? तो कुरान मजीद क्या है? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। इन्ना औलिया का लफ्ज जो है वो किसके लिए? किसके लिए है? मोमिन के लिए ना। फिर से पढ़ते आए थे करीमा। नहीं, वो आयत किसके लिए है? मोमिन के लिए, गैर मोमिन के लिए? नहीं मुफ्ती साहब, फिर से पढ़ते हुए आए थे करीमा जो अभी आपने पढ़ी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह जी
تو اولیاء کا لفظ آ گیا نا، اولیاء اللہ کا لا خوف علیہم ولا هم لا خوف علیہم ہے. جی 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 ٹھیک ہے. وہ آیت آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ نہیں جانتے؟ نہیں میں جانتا ہوں تو جبھی تو میں نے مگر مسئلہ یہ پڑ رہا ہے ہمارے ادھر ایک مفتی صاحب ہے تھوڑا دور پہ جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رام اور کرشن کو ہم بلی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اگر رام اور کرشن کا نام اگر ادب سے لینا چاہیے، اگر جو ادب سے نہیں لیتا ہے تو وہ بے ادب مسلمان ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ لفظ بے ادب ہے نا. دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اس میں اولیاء کو ماننا تو نہیں ہے، یقین کے ساتھ نہیں مانا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہو سکتا یہ مومن رہے ہوں، ہو سکتا ہو یہ ولیوں میں سے رہے ہوں جن کا نام انہوں نے شمار اپنے میں کر لیا ہو. ایسا کہا، یقین نہیں ہے. نہیں ایسا تو یقین نہیں ہے تو اس پر فیصلہ کرا بے کر. مفتی سعدون نجیب صاحب ہیں جو آپ شاید جانتے ہوں گے ان کو، بہار کے ہیں. ہو سکتا ہو. دیکھیے اب ان کا کیا معاملہ تھا. سنے دیوبندی جماعت کے بہت بڑے اپنے میں چترویدی بھی ہیں وہ، اور بہت ایک ذمہ دار عالم اپنے آپ میں کہلائے جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے تو جب آپ نے خود کہہ دیا کہ بھائی وہ مومن کے لیے ہے تو کیا وہ مومن، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ بے ادبی ہے، لفظ بے ادبی کہا ہے، یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ مومن نہیں ہے یا نہیں بات. ہاں سمجھے، تھوڑا تسلی سے بات کریں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آرام سے بات ہو رہی ہے. نہیں تو میں کہیں اور 2-3 منٹ سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. تو میں یہ کہنا ہے کہ مطلب جو ہے کہ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نزدیک تمام بندوں میں، تمام کائنات میں اگر کوئی پیاری چیز ہوگی تو ظاہر سی بات جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں گے وہی پسند ہوں گے اللہ کو. تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر کوئی رام کرشن کو کہتا ہے کہ ولی ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے. تو کیا آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم سے دلیل ہے کیا؟ آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے اس بات کو پوچھیں کہ آپ دلیل دیں، جنہوں نے یہ بات کہی ہے آپ ان سے دلیل مانگیے. اچھا اگر بارے میں کیا آپ کیا کہتے ہیں ایسے عالم کے بارے میں؟ نہیں ایسا آپ بلی مانتے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سنیے، جس نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں میں کہتا ہوں کہ میں ان کے ولی نہیں مانتا. پتہ بات ہے آپ نہیں مانتے ہیں؟ جی میں نہیں مانتا ولی. بس یہ ہے کہ شک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہو اور اس کے بارے میں اب انہوں نے نام بدل دیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکنے کی بات ہے. اب جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری کتابوں میں ایسا لکھا اس سے کام نہیں چلتا. دلیل تو 4 ہیں ہمارے میں، وہ 4 میں ہی ہونا چاہیے. اب کوئی اپنی مطلب جو ہے اپنی کتاب اپنی جماعت کی کتاب وہ نہیں چلتی نا. اس موقع پر کہا ہے، کب کہا ہے، کیسے میں کہہ دوں؟ انہوں نے تقریر میں کہا ہے. اگر آپ کا یہ واٹس ایپ نمبر ہو تو آپ بتائیں، میں ان کا ویڈیو بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، آپ سننا چاہیں اگر. نہیں میں اس پہ جانا ہی نہیں چاہتا. اصل میں آج ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم اختلافی مسائل پہ زیادہ جاتے ہیں اور جو اتحادی مسائل ہیں اس پر نہیں جاتے. مفتی صاحب یہ تو الزام ہے نا مذہب اسلام پر بہت بڑا ہے. یہ تو الزام انہوں نے داغ لگا دیا نا ایک طریقے کا مذہب اسلام پر. آپ صاف ان سے ہی ان کا نمبر جو ہے طلب کیجئے کہیں سے اور ان سے بات کیجئے. نمبر ان کا یہ مطلب معاملہ رہتا ہے، نمبر ان کا ہے، ابھی اٹھا نہیں ہے. تو آپ کا نمبر کسی نے مجھے دیا کہ امجد قاسمی صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے اب آپ مفتی ہو کے جب نہیں بول پا رہے ہیں اس معاملے میں کہہ رہا ہوں آپ کسی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ معاملہ فتوا دیجئے نا، کیا قرآن و سنت کیا کہتی ہے اس معاملے میں وہ بتائیے نا. آپ میں نے تو بقایا دیا، مفتی ہے نا، میں نے صاف کہہ دیا نہیں میں مانتا ہوں. اب آپ اس سے نہیں مانتے نہیں، ایسے پر حکم کیا ہے؟ مفتی کا کام فتوا دینا ہوتا ہے، آپ فتوا دیجیے نا اس پہ. جب تک میں اس کے بارے میں نہیں سن سکتا اور کچھ اس کے بارے میں تو میں بھیج دیتا ہوں، آپ سن لیجیے نا. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اس سے بڑھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ مجھ سے ان کے بارے میں فتوا چاہ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ فتوا چاہ رہے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں. نہیں میں فتوا نہیں چاہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کیوں چاہوں گا؟ جو قرآن اگر مجھے فتوا لینا ہوتا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں پھر کسی بریلوی یا مفتی کے پاس فون لگاتا. مجھے تو آپ سے پورا معاملہ مطلب کہ آپ دیکھ لیجئے، اس کو سن لیجئے، اور قرآن کیونکہ مفتی کا کام ہوتا ہے کوئی بھی غلط چیز ہو تو اس پہ ظاہر سی بات شریعت جو حکم لگاتی وہ بیان کرتا ہے. اب تو لوگوں کا معاملہ ہوں گے آپ. اب تو معاملہ یہ ہے کہ اب اپنے مطلب کے لیے لوگ مفتی پر رجوع کرتے ہیں، مطلب نہیں ہوتا تو کوئی رجوع نہیں کرتا. صاف بات ہے. آپ مفتی ہیں تو آپ فتوا نہیں دے رہے ہیں. الحمدللہ میں مفتی ہوں، اللہ کا. آپ مفتی ہیں تو بتائیے جو یہ کیا ولی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سنت سے؟ کس سے
کہ ان کا ولی کا معنی، میں نے کہاں کہہ دیا ولی ہیں؟ تو جو وہی بات کر دیں گے نا آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہاں کہہ دیا کہ ولی ہیں. ارے میں نے جو کہہ رہا ہے اس پر تو مفتی صاحب آپ حکم لگائیں گے نا. آپ تو مفتی ہیں نا, آپ کی جماعت کے ذمہ دار عالم ہے نا. وہ ذمہ دار اگر مفتی صاحب ایسے کریں گے تو عام مولویوں کا کیا ہوگا؟ میری بات سنیے, میری آپ اگر آپ اتنا جانتے ہیں تو آپ اتنا بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مفتی کے فتوا دینے سے فتوا نہیں مانا جاتا جب تک کہ 3 مفتی نہ ہوں. آپ اس کو جان لیجیے, اس چیز کو. جب تک 3 آدمی سنیں بات ٹھیک ہے آپ کی, فتوا مت دیجیے, باب مت دیجیے, نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ایسے نہیں, ہی آپ یوں ہی بتا, نہیں, آپ یوں ہی بتائیے ایسا کہنے والے پر کیا شریعت کچھ کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ آزادی ہے پوری, جو چاہے جو کچھ کہہ دو. پھر وہی بات, میں نے آپ نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا, میں نے مسئلہ آپ کو بتلا دیا. تو آپ نے مسئلہ بتا دیا تو کیا مومن ولایت کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے؟ میں نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا آپ سے کہ ہو سکتا ہے مومن. جی 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 بولیے. اگر میں نہیں آپ بولیے. میں نے آپ سے بتا دیا کہ جو مومن ہوگا وہی اللہ کا, کیونکہ میں نے آیت بھی پڑھ کے سنا دیا آپ کو. اب اس سے بڑھ کے میں کیا آپ کو سناؤں؟ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے اگر کسی شریعت تو کسی مفتی صاحب کا نام لے کے تو نہیں جب تک میں ان کی ساری باتوں کو نہیں سنوں گا اور اس وقت تک میں کوئی فتوا اور کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا. میں پورا آپ کو بھیج دیتا ہوں, پورا 4 منٹ کی ان کی کلپ ہے. آپ کا یہ واٹس ایپ نمبر ہے یہ؟ ہاں میرا واٹس ایپ نمبر, تو میں اسی پہ بھیج دیتا ہوں. آپ سب سے بہتر یہ کہ آپ قریب والوں کو زیادہ رجوع کرا کیجیے. دور سے آپ بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سنیے میری بات سنیے, اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے, آپ آدھی بات آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیوب پہ میری اور آپ کی جو بات ہو رہی ہے آدھی نہیں ہو رہی ہے نا. آپ ریکارڈ کیجیے. نہیں, مجھے نہیں ریکارڈ کرنا ہے. لوگ تو آپ آدھے ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد مفتی صاحب تو میں نے بتا دیا آپ سے, میں نے آپ کو صاحب بتا دیا کہ جو مومن نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. بس ختم بات ہوگی. تو یہی بتاؤ گے جو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کوئی کہتا ہے اس پر شریعت حکم نہیں لگاتی, کوئی حکم نہیں لگاتی شریعت تو نہیں حکم لگائے گی, کیا لگائے گی شریعت کو حکم لگایا. آپ نے قریب سے جو لوگ ہیں ان سے آپ لیجیے, لکھت لیجیے, وہ لکھت دیں گے آپ کو. پاس والا مفتی ہوگا وہ فتوا لگائے. ارے بھائی فتوا سب لگائیں گے, لیکن جو غربت دیکھی جائے گی. اگر آپ کے وہاں قریب میں نا کوئی مفتی ہو بتاؤ, ہے نہیں میرے قریب دیوبندی کا کوئی مفتی ایسی بات کرو, ایسے کسی بات کرو, مجھے بتا دو لکھیم پور کا میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں اور آپ جاؤ ان سے سامنے بات کرو. بھائی میری نظر میں آپ کا معاملہ کچھ اور ہے. نہیں, آپ مفتی کا اگر چاہتے ہیں اپنے قریب میں, کئی لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ یہ جو ہے تھوڑا ان سے آپ بات کیجیے, آپ کے بارے میں بتایا تو کہ یہ بس سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے لگایا. نہیں تو گالی گلوچ کرنا ہو تو مجھے ضرورت ہے. آپ سے سنجیدگی سے بات کریں گے, نہیں سنجیدگی سے بات کریں گے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کو قریب کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ ان سے جا کر رجوع کریں. ایک بات ہے مفتی صاحب, میں اصل میں میٹنگ میں ہوں کہیں, آپ نے کہا کتنی دیر میں فرصت؟ چلیے ٹھیک ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی, اس وقت میں کل کروں میں فون آپ کو. ہلو جی. سامعین کرام, اہل سنت, حقیقت میں اہل سنت کا تو معمور یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ سب پر حجت ہے. وہ کوئی نہیں جو شریعت پر حجت ہو سکے, سب شریعت کے محتاج ہیں. کوئی بھی ہو کف واسط, شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے. سامعین کرام, اب دیکھیے دیوبند کے مفتی کا یہ عالم ہے, سب کچھ جاننے کے بعد, ثبوت دینے کے بعد یہ تو کہہ رہا کہ ہم نہیں مانتے, مگر جو ان کا مفتی مان رہا ہے اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. سمجھ رہے؟ تو دیوبندیوں میں فتویٰ جو لگتا ہے وہ اپنا اور پرایا دیکھ کے لگتا ہے. اہل سنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اہل سنت میں ایسا شرع ایک تلوار ہے, شریعت ایک تلوار ہے, جو راستے میں آئے گا تو وہ کٹتا ہوا جائے گا. سمجھ رہے؟ چراغ جلا کر رکھ دیے ہیں میں نے راہوں میں, اب کوئی راہ بھٹکی اس کی اپنی قسمت ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اس سے زیادہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, سب نے دیکھا. سامعین کرام, اللہ رب العزت سے دعا ہے, مولا پروردگار ہم کو مسلک حق کا, مسلک اہل سنت دور حاضر میں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, اس پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر, خصوصاً بالخصوص خلفائے راشدین, اہل بیت, تمام بزرگوں, اپنے تمام اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.